قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. سب مل کر اپنی زبانوں کو، اپنے قلوب کو، اپنی سماعتوں کو نبی کریم کے اس پاکیزہ اور مقدس نام اور ان کی آل کے ناموں پر درود بھیج کر معطر اور نورانی کیجئے. اونچی آواز سے صلوات بھیجئے. میں اپنے میزبانوں کا شکر گزار ہوں کہ ان دوستوں نے، عزیزوں نے، خصوصاً جناب شیر جواد نجفی صاحب نے، میرے بڑے اچھے عزیز پیارے بھائی ہیں، آج یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دے سکوں اور اس نورانی متبرک اور مقدس محفل میں شریک ہو کر آپ کے ساتھ کچھ لمحے گزار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکوں. یہ محفل سعادتوں کی محفل ہے، یہ محفل نور کی محفل ہے، یہ محفل ملکوتی، روحانی اور انسان کو پرواز کی قوت عطا کرنے والی محفل ہے. یہ محفل طہارتوں کی محفل ہے جس سے دلوں کی تطہیر ہوتی ہے. کیسے تطہیر ہوتی ہے؟ جب آپ کے جسم پر کوئی گندگی لگ جائے، کوئی نجاست لگ جائے تو آپ فوراً پانی کی تلاش شروع کر دیتے ہیں اور پانی سے اس کو پاک کرتے ہیں. جس طرح سے بدن ناپاک ہوتے ہیں اسی طرح سے روحیں بھی آلودہ ہو جاتی ہیں. جب روحوں میں آلودگی آئے تو اس آلودگی کو پاک کر کے روح کو نورانی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نبی کریم اور ان کی آل کا تذکرہ اور ان کی محبت کا اظہار ہے. اس لیے ایسی محفل ہے جہاں پر نبی پاک کا تذکرہ ہو، آل نبی کا تذکرہ ہو، وہ محفلیں نور کی محفلیں ہوا کرتی ہیں. اس لیے کہ نبی کا نام نور ہے، نبی خود نور ہے، آل نبی نور ہے. یہ میں خطیبانہ جملے عرض نہیں کر رہا، یہ وہ حقائق ہیں جو ہماری روایات اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، چاہے ان راویوں، احادیث اور کتب کا تعلق اہل سنت سے ہو یا اہل تشیع سے ہو. نبی کریم کی یہ حدیث سب نے مانی ہے، سب نے قبول کیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جسے اللہ نے تخلیق کی وہ میرا نور تھا. خود یہ حدیث بتاتی ہے. اب اس حدیث پر میری گفتگو ہوئی ہمارے بڑے اچھے اور محترم علماء اہل حدیث سے، جن کو آپ سلفی کہتے ہیں. ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہ حدیث موجود ہے اور مستند حدیث ہے. دیوبند کے بہت سارے علماء سے میں نے بات کی، انہوں نے بھی قبول کیا کہ ہاں یہ حدیث موجود ہے اور قابل قبول ہے، مستند حدیث ہے. بریلوی علماء بھی اس حدیث کو من و ان قبول کرتے ہیں، تشیع کے علماء بھی من و ان قبول کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، آج کل جہاں میں جا رہا ہوں یہ حوالہ ضرور دیا کرتا ہوں، باقی باتیں اس کے بعد. محی الدین ابن عربی اسلامی فلسفہ، عرفان اور تصوف میں وہ شخصیت ہے جن کے پائے تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا. بہت بڑی شخصیت، چاہے وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو،
یا تشیع کے بڑے علماء، سب ان کی اس علمی قابلیت اور مقام کے قائل بھی ہیں اور ناقل بھی ہیں۔ محی الدین ابن عربی، ان کی کتاب ہے فتوحات مکیہ، 10 جلدوں میں۔ فتوحات مکیہ مختلف انسان کی تخلیق کے حوالے سے، کائنات کے اسرار و رموز کے حوالے سے، معارف دین کے حوالے سے ایک ایسی مستند لیکن عرفانی اور فلسفیانہ کتاب ہے جس کو ہر ایک نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس کے لیے فہم کی، علم کی، تفقہ کی، تدبر کی اور فکری بالیدگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کتاب کو تمام علماء اسلام نے مانا ہے، اس کی سند کے قائل ہیں۔ جب امام خمینی نے گورباچوف کو خط لکھا اور کمیونزم کے حوالے سے، چونکہ دنیا میں 2 مکاتب موجود تھے اس وقت جو حاکم تھے، ایک طرف سرمایہ داری کا نظام اور مکتب تھا اور دوسری طرف کمیونزم اور سوشلزم حاوی تھے، تو روس کے اندر سوشلسٹ نظام تھا۔ جب اس نظام کے حوالے سے امام خمینی نے گورباچوف جو اس وقت کا USSR کا صدر تھا اس کو خط لکھا اور اس خط میں اس کے سامنے اسلام اور دین کے معارف رکھ کر اس کو دعوت دی کہ میں تمہیں پہلے تو یہ نوید سناتا ہوں کہ تم جس آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہو اس کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز میں تاریخ کے عبرت خانوں میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ بہت کم مدت کے بعد تمہاری آئیڈیالوجی تاریخ کا حصہ بنے گی، دنیا میں اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد کا پھر تم کہاں جاؤ گے؟ پھر آئیڈیالوجی کی خلا۔ کوئی بھی معاشرہ بغیر آئیڈیالوجی کے جی نہیں سکتا۔ معاشروں کو، انسانی معاشروں کو آئیڈیالوجی کی، نظریے کی ضرورت ہوتی ہے جینے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی نظریہ ہو۔ کہا تمہارا نظریہ جب مر جائے گا، جب تاریخ کا حصہ بن جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ آؤ میں تمہیں ایک ایسا نظریہ دوں جو لازوال بھی ہے، ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ پھر اس میں آپ نے اسلام کی حقانیت کی طرف دعوت دینے کے بعد کہا کہ تمہیں تو سمجھ نہیں آئے گی، اپنے کچھ نوجوان طالب علموں کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم انہیں پڑھائیں گے کہ کائنات کے تصور کے حوالے سے، وجود خلقت کے تصور کے حوالے سے، کائنات کے نظام کے تصور کے حوالے سے جو آئیڈیالوجی اسلام نے پیش کی ہے وہ کیا ہے، تخلیق کی روحانی تعبیر کیا ہے، خلقت کی، وجود عالم کی روحانی اور معنوی تعبیر کیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے پھر نام لیے بڑے بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے عرفاء اور بڑے بڑے صوفیاء کے، اور اس میں ایک بہت بڑا جو نام لیا وہ محی الدین ابن عربی کا نام تھا کہ آؤ تمہارے بچوں کو ہم محی الدین ابن عربی کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ آ کر تمہیں سمجھا سکیں کہ جس اندھیری ظلمت کو تم نور سمجھ رہے ہو اس سے تمہیں نکال سکیں اور حقیقی نور سے آشنا کر سکیں۔ محی الدین ابن عربی وہ شخص ہے جس کو اس لیول پر مانا جاتا ہے، اور ماننے والوں کا تعلق تمام مسالک سے ہے، تمام مسالک سے۔ محی الدین ابن عربی نے ایک بڑی عجیب بات کی۔ کیا کہا؟ کہا کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، ذرا آپ ذہنوں کو سوچنے پر ذرا لگا دیں۔ کائنات میں جب کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا کا مطلب کیا ہے؟ انسان نہیں تھے، جانور نہیں تھے، زمین نہیں تھی، آسمان نہ تھا، پہاڑ نہ تھے، چرندے پرندے
جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ نہ تھا، اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا وہ بھی نہ تھا، اور حتیٰ یہ دن نہیں تھا، رات نہیں تھی، رات اور دن سورج کے طلوع اور غروب اور زمین کے اس کے گرد چکر لگانے کا طواف کا نتیجہ دن اور رات ہے۔ وقت اسی کا نام ہے۔ وقت بھی نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا تو کیا تھا؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات تھی، صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ تب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں مخلوق کو خلق کروں۔ کیا کروں؟ مخلوق کو خلق کروں۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں مخلوق کو خلق کروں تو اس ارادے کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب بھی اللہ ارادہ کرتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کا نتیجہ کن ہے۔ اس کو کن کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کن کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کن، وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ کن یعنی ہو جا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو اللہ محتاج ہے کن کہنے کا؟ نہیں، اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ پھر سمجھانے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، ورنہ اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے کہ جس چیز کا وہ ارادہ کرے وہ چیز فوراً وجود میں آ جائے۔ لہذا جب کچھ نہ تھا اور اللہ نے ارادہ کیا مخلوق کی خلقت کا اور خلق کرنے کا، تو اس نے جو پہلی مخلوق خلق کی جس کو خلقت اول، مخلوق اول کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہونا چاہیے؟ ذرا سوچئے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلی مخلوق جب خلق کی تو اس مخلوق کا نام، پہلی مخلوق، اس مخلوق کا نام نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی مخلوق، اس کو فلسفیانہ زبان میں صادر اول کہتے ہیں، جو اللہ کے پہلے فعل کا نتیجہ ہے، پہلی چیز نور نبی۔ آگے وہ حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کریم نے خود یہ فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، دو ٹکڑے ہیں، من نور واحد، ایک ہی نور سے۔ صادر ثانی کیا ہے؟ دوسری مخلوق نبی کریم کے بعد جس کو خلق کیا گیا، علی کا نور ہے، پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور ہے، پھر حسن مجتبی کا نور ہے، پھر حسین شہید کربلا کا نور ہے۔ جب آپ صدور مخلوق کے اعتبار سے، درجہ بندی کے اعتبار سے دیکھ لیں تو پہلی خلقت یہ ہستیاں ہیں جن کو آپ نبی اور اہل بیت نبی کہتے ہیں خلقت کے اعتبار سے، لیکن ارسال کے اعتبار سے آخری نبی بنا کر اسی ہستی کو بھیجا گیا۔ خلقت کے اعتبار سے بھی اپنے کمال پر اور ارسال کے اعتبار سے بھی اپنے کمال پر۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آپ کی توجہ کیجئے کہ آپ حضرت آدم کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو قرآن میں کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاء، کہتے ہیں قرآن کریم میں آیت ہے۔ وہ اسماء کیا تھے جو اللہ نے سکھائے؟ کس کو سکھائے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہی اسماء کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو نجات دلائی، حضرت حوا سے ملایا، اور پھر آگے بہت ساری آیات۔ میں چونکہ بات مختصر کر کے اگلے موضوع کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اسی مختصر کر رہا ہوں۔ وہ جو وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاء ہے، وہ اسماء کیا تھے؟
حدیث کہتی ہے کہ وہ انہی ذوات خمسہ کے اسماء تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف چہرے رکھے، دوسری طرف اسماء رکھے، ان سے کہا یہ اسم پڑھو اور پہچانو، یہ اسم پڑھتے رہے اور پہچانتے رہے کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ تب فرمایا کہ انہی کے ذریعے سے دعا مانگو۔ آپ نے دعا مانگی، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اگر قبول ہوئی تو نبی کریم اور ان کی آل کے توسط اور ان کے توسل سے قبول ہوئی۔ اب جب آپ حدیث پڑھتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اور اس کی مصداق کے طور پر نبی کریم کو حدیث نے پیش کیا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو سب سے پہلی مخلوق ہے، باقی مخلوق اس کے بعد ہی یعنی ہے یا نہیں ایسا؟ باقی تمام مخلوقات اگر خلقت کے اعتبار سے دیکھیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو جو سب سے پہلی ہوگی اس کی نگاہوں کے سامنے باقی چیزیں خلق کی گئی ہوں گی۔ لہذا جب آپ علم کی بات کرتے ہیں، جب آپ غیب کی بات کرتے ہیں، جب آپ شہود کی بات کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے اس نبی آخر الزمان کے حوالے سے غیب اور شہود معنی اس لیے نہیں رکھتا کہ تمام عالم ان کی نگاہوں کے سامنے خلق کیا گیا ہے، تمام عالم۔ جب آپ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، تو اس نور کے نگاہوں کے سامنے جب تمام عالم کو خلق کر دیا گیا ہو تو پھر اس کی نگاہوں سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ غیب آپ پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں۔ پوشیدہ چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جب اس ہستی کی نگاہ کے سامنے خلق کی گئی، اس لیے یہ حدیث شیعہ اور سنی دونوں نے مانا کہ لولا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاق یعنی کائنات یعنی عالم کو خلق نہ کرتے۔ تو اگر عالم کی تخلیق ہوئی ہے تو اس ہستی کے طفیل اور اس کے قدموں کی خاک کے طفیل ہوئی ہے۔ لہذا ان کے لیے غیب اور شہود معنی نہیں رکھتے، ان کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اگر فرق ہے یہاں پر پھر ایک عقائد کا اور علم کلام کا موضوع شروع ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی ہم عالم الغیب کہیں اور نبی کریم کو بھی ہم عالم الغیب کہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم عالم الغیب ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کسی کی اجازت سے نہیں ہے، وہ ذاتاً عالم الغیب ہے، فرق یہ ہے۔ لہذا جو بھی کائنات میں موجود ہے نبی کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کی اجازت سے ہے، اس کی دی ہوئی صلاحیت سے ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ نبی ذاتاً نہیں ہے، اللہ کی طرف سے۔ فرق یہ ہے، ورنہ کوئی چیز نبی کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے قرآن کریم نے کہا کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اندھوں کو روشنائی دیتے تھے، بصیرت دیتے تھے، بصارت دیتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک خدا سمجھنے لگے، وہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں؟ نہیں، بڑا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ یہ سب کچھ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے۔ لہذا عیسیٰ عیسیٰ تھے اور اس عیسیٰ کا رب رب تھا۔ رب کو رب رکھو، عیسیٰ کو عیسیٰ رکھو اور قبول کرو کہ یہ عیسیٰ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے زمین پر، اور وہی کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ حیات دیتا ہے تو عیسیٰ بھی دیتا ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ دیتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم بھی چونکہ خاتم الرسل ہے، خاتم الرسل، لیکن خاتم الرسل ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور خوبیاں بھی ہیں، کچھ اور فضائل بھی ہیں، کچھ اور صفات بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے 1,23,999 جو انبیاء گزرے، جو ٹوٹل نبیوں کی تعداد 1,24,000، اس نبی آخر الزمان خاتم النبیین ختم الرسل کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء گزرے، ان تمام انبیاء کی خصوصیات کو آپ جمع کر کے دیکھیں، وہ تمام کی تمام خصوصیات، تمام کے تمام فضائل، تمام کے تمام کمالات آپ کو نبی اقدس کی ذات بابرکت میں یکجا نظر آئیں گے، اور ان خصوصیات کے علاوہ بھی بہت کچھ ملے گا جو ان میں نہیں تھا۔ اس لیے مولانا رومی صوفیہ کے بہت بڑے پیشوا فرماتے ہیں کہ نام احمد نام جملے انبیاء، چون کے صد آمد نبد ہم پیش ماست۔ جب ہم کہتے ہیں یا محمد، مولانا رومی کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یا احمد، چونکہ نبی کریم کا ایک نام احمد ہے، جب ہم کہتے ہیں یا احمد یا محمد، تو گویا ایسے ہے جیسے ہم نے 1,24,000 انبیاء کا نام لیا ہے، اس لیے کہ نام احمد میں وہ تمام انبیاء شامل ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جب تم کہتے ہو 100 میں 1 بھی ہے، 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، 10 بھی ہے، 20 بھی ہے، 80 بھی ہے، 90 بھی ہے، 99 بھی ہے، 100 میں 1 سے لے کر 99 تک سب شامل ہیں، اور وہ جو 100 کا عدد ہے اس میں 1 ان کے علاوہ بھی ہے۔ اسی طرح سے جب تم کہتے ہو یا محمد، تو یا محمد کے وہ تمام کی تمام خوبیاں اور فضائل یکجا موجود ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو باقیوں میں کبھی بھی نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔ لہذا جب نبی کریم اور ان کی آل کی بات آئے گی تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ کچھ اور ہے، باقی انسان کچھ اور ہے۔ بڑا فرق ہے کہ نسبت خاک را با عالم پاک، یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ یہ مصطفیٰ ہستیاں ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا، یہ مجتبی ہستیاں ہیں جنہیں پاک و پاکیزہ اللہ نے کیا، یہ مرتضی ہستیاں ہیں جنہیں منتخب اللہ نے کیا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی طہارت کی، پاکیزگی کی، تقدس کی گواہی اللہ نے دی۔ کیسے دی؟ کہا کہ ہم نے ان کو اس طرح سے پاک کیا ہے جس طرح سے پاک کرنے کا حق تھا۔ توجہ ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی ایسی چیز جس پر گندگی اور کثافت کا اطلاق ہوتا ہو، ان سے دور ہے، ان کے قریب بھی نہیں ہے، اور ان کو چھو کر بھی نہیں گزر سکتی۔ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اس پر مزید غور کریے۔ جب چاہیں گھر قرآن کریم کھولیے، آیے تطہیر پڑھیے، اس آیے تطہیر پر تھوڑا سا غور کیجئے اور اس کی گہرائیوں میں جائیے۔ نبی کریم مباہلہ میں اپنے ساتھ علی کو لیتے ہیں، اپنے ساتھ فاطمہ کو لیتے ہیں، اپنے ساتھ امام حسن اور امام حسین کو لیتے ہیں، سارا شہر موجود ہے، لیکن ان ہستیوں کو لے کر نکلتے ہیں، اور اللہ ان ہستیوں کی طہارت روح اور علو مقام کی گواہی کے لیے آیت نازل کرتا ہے، اور آیت نازل کر کے ہر ایک کا مقام بیان کرتا ہے۔ یہ ہے انتخاب۔ آیت تطہیر میں ان کو تمام تر آلودگیوں سے پاک ہونے کا اعلان کرتا ہے، یطہرکم تطہیرا کہہ کر، تمام تر آلودگیوں سے پاک۔
یہ آیات جب نازل ہوئی اس وقت امام حسن کس عمر میں تھے؟ امام حسین کس عمر میں تھے؟ توجہ ہے آپ کی؟ زیادہ سے زیادہ 1 سال 1.5 سال. کتنی؟ توجہ چاہیے. کتنی؟ 1 سال 1.5 سال. اب ذرا ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. کیا ان کا انتخاب، ان ہستیوں کا اللہ نے اس مقام کے لیے جو انتخاب کیا ہے، کیا یہ انتخاب ان کے نیک اعمال، عبادات، پاکیزگی اور نیکیوں کی وجہ سے کیا ہے یا پھر کسی اور وجہ سے کیا ہے؟ جو کہ قرآن کریم بسم اللہ سے لے کر والناس تک عالم انسانیت کو عمل کی دعوت دیتا ہے. عمل کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے جتنا عمل کرتے چلے جاؤ گے اللہ تمہارے مقام کو رفیق سے رفیق تر اور اونچے سے اونچا تر کرتا چلا جائے گا. یعنی انسانوں کی ترقی، تکامل اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے، ولی اللہ بننے کے لیے، انسانی صفات میں اوج کمال تک پہنچنے کے لیے جس چیز کو ضروری قرار دیا گیا وہ خالصانہ عمل ہے. قرآن کریم یہی کہتا ہے. اس لیے علماء کرام صبح سے شام تک ہمیں روزے کی، نماز کی، باقی اعمال کی دعوت دیتے رہتے ہیں. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. قرآن نے یہ کہا، حدیث نے یہ کہا. اگر یہ کرو گے تو اللہ تمہیں اٹھائے گا، تمہیں بلند کرے گا، تمہیں رفیق مقام دے گا، تمہیں بلند مقام دے گا. یہ سنتے ہیں نا ہم ہمیشہ، اور قرآن میں پڑھتے بھی ہیں، احادیث میں پڑھتے بھی ہیں. کیا نبی کریم کو ان عبادات کی وجہ سے اور ان کی آل کو ان عبادات کی وجہ سے اللہ نے وہ رفیع مقام عطا کیا؟ نہیں. ان میں اور باقی لوگوں میں فرق یہی ہے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا روز الست سے، روز ازل سے، اپنی خلقت کی ابتدا سے. لہذا جب وہ آئے تو پاک و پاکیزہ آئے اور اللہ نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ انہیں ہر طرح کی برائیوں اور گندگیوں سے ہم نے پاک کر دیا ہے اور پاک کیا ہے. لہذا فکر کی پاکیزگی ان کی امانت اور ان کی میراث، عمل کی پاکیزگی ان کی میراث، بدن کی پاکیزگی ان کی میراث. لہذا تاریخ میں پڑھیے کہ جب وحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام لوگوں کے جو بھی مسجد نبوی کے ارد گرد اصحاب کرام نے، صحابہ کرام نے گھر بنائے ہوئے تھے اور گھر سب کے موجود تھے، سب گھروں کے دروازے مسجد نبی کے صحن میں کھلتے تھے. یہاں پہ یقین پڑا ہوگا سارے گھر جتنے بھی کبار صحابہ تھے، بڑے بڑے عظیم صحابہ تھے، ان سب